अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ। आपके पसंदीदा चैनल सिंध पुलिस FM 88.6 पर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर लाइव मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं। हम इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपको प्रोग्राम करते हुए, और ये प्रोग्राम हमारा 4 बजे तक होता है, और इसी तरह से दीगर प्रोग्राम जो इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के हमारे जारी रहते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह भी करते हैं ट्रैफिक की रहनुमाई के हवाले से भी कि ट्रैफिक में इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। तो पहले मैं अपने रब रहीम रब करीम का नाम लूँ और उसके बाद मैं प्रोग्राम का कर दूँ आगाज़, और कुछ ट्रैफिक अपडेट, और उसके बाद हमारी गुफ्तगू हमारे मेहमान के साथ हस्ब मामूल। बुध का दिन, और आज हम 17 सितंबर को प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं सीखो सिखाओ, जिसमें वो तमाम बातें जिसमें हम अपने बारे में जान सकें, अपने कुछ ना कुछ सीख सकें, या कुछ हम आज सिखा सकें। तो बहरहाल रब रहीम रब करीम का नाम लें, जो बड़ा करम और बड़ा रहम करने वाला है, जिसने हमें बहुत सारी राहें नहीं सुझाई, बल्कि हमें वो जहानत भी अता की, और कई किस्म की जहानतें अता की हैं। आज हम एक आम तौर पर जो आम जहानत है, जो हम आम बात करते हैं, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ आम इंटेलिजेंस की बात होती है, और उसके साथ IQ अटैच होता है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेंस जो वो उसके हवाले से हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आ रही है बात इमोशनल इंटेलिजेंस पर। तो रब ने इन बड़ी नेमतों में से आपकी जज्बाती जो जहानत है उसके हवाले से जब बात करते हैं, तो वो फिर एक नई नेमत और उसका दरवाज़ा खुलता है। तो बड़ा लुत्फ़ आता है उस बात को जान करके और सीख करके। तो मैं चाहूँगा कि अपने रब से इतना आप कुर्बत ज़रूर रखिए कि जब कुछ चाहिए तो इंसानों से ना कहना पड़े, बल्कि हम चल पड़ें उस बराह रास्त उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, और दिल का राब्ता इतना शानदार और मजबूत हो कि वो फ़ौरन सुन ले। तो मैं यहाँ ये कहता हूँ, जैसे आपका राब्ता वहाँ पर मुमकिन होता है, यहाँ हमारा राब्ता 0315008824 पे होता है। हम आपसे जुड़ जाते हैं इस फ़ोन के ज़रिए। कुछ आप बात कहना चाहते हैं, हम फ़ोन सामने रखे हुए हैं और आपकी कॉल भी लेंगे, लेकिन कुछ कंटेंट आगे जाने के बाद। बहरहाल तो कहते हैं कि वो जायज़ मुतालबा हो तो वो मान भी लेता है, और साथ ही साथ हम उसे मनाने की भी कोशिश करते हैं कि यार रब हमसे राज़ी रहना। तो ये अल्लाह ताला ने विदियत की है। जब आलम अरवा से हम जब दुनिया में आते हैं तो कुछ वादे भी करके आते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ इस दुनिया में फसाद नहीं करेंगे, और अपने जहन से, अपनी अक्ल से, अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग मैं यहाँ बुलाता हूँ, तो उसी वादे के तहत के आलम अरवा में हम एक वादा कराए थे। तो हमने ये प्रोग्राम सीखो सिखाओ भी उसी डायमेंशन में ले लिया कि खुदारा आइए और लोगों की रहनुमाई कीजिए, अपने मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुंचाइए। तो इसमें हमने सीखो सिखाओ का सारा सिलसिला हमने चला दिया। तो बहरहाल ये कहना चाहिए कि अब हमारी जो बातें होती हैं प्रोग्राम के हवाले से, और हमारे मेहमान के साथ जो बातें होती हैं, तो हम उसमें वो टॉपिक एक और अछूता टॉपिक आमतौर पर आप देखते होंगे कि मैंने जितने भी अब तक प्रोग्राम किए और उनको हमने चलाया, तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने पहली मरतबा, आज एक आबिद अमीर भैया ने के एक कमेंट्स को मैंने पढ़ा, एक किसी और उसमें किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा था कि उन्होंने कहा कि नमाज और सजदे के हवाले से उन्होंने भी एक सवाल किया था, और उस पर मैंने जवाब दिया था, और जवाब को वो उन्होंने कोट किया कहीं और। इसका मतलब है वो चीज़ सुन के जहन पर नक्श हो गई है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो नमाज में उन्होंने कहा कि दिल नहीं लगता, मैंने कहा ना लगे, लेकिन जाना ज़रूर है, हाजिरी लगानी है। आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप स्कूल ज़रूर जाते हैं। आपका दिल नहीं करता, नौकरी फिर भी पहुँचते हैं। आपको नहीं लिखना आ रहा होता, लेकिन दाएँ बाएँ देख के इधर उधर पूछ पाछ के लिख के नकल करके पास हो ही जाते हैं। तो भाई नमाज में भी नकल कर लीजिए। ये बात मैंने उस वक्त कही थी, वो उन्होंने उस बात को उन्होंने अपने पल्ले बांध लिया, और आज उन्होंने एक जगह और एक और FM चैनल की प्रोग्राम के हवाले से वहाँ पर उसमें उन्होंने कोट किया था, और नाम भी मेरा उन्होंने कोट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहमियत दी और उसमें मेरा नाम भी शामिल किया। तो मैं बड़ी ऐसी चीज़ें जो मेरे दिल पर लग जाती हैं। तो बहरहाल कहना चाहिए
तो ये वो एक तरह की उनकी इमोशंस थे जो उन्होंने उनका इजहार किया. अगर उनके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस ना होती, वो इन बातों को समझ ना सकते होते, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने रखी है लेकिन हम उसे जान नहीं पाते. तो हम यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाते हैं जो जज्बाती जहनियत, जिसमें हम ये कहें कि अपने और दूसरों की जज्बात को पहचानने की सलाहियत है, समझने की, काबू में रखने की, अपने आप को कंट्रोल में रखने की, कैसे हम और मस्बत अंदाज में कैसे हम जीते हैं और दूसरों को जीने देते हैं. जीने देने के लिए भी कैसे हम अपने आप को अच्छा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, IQ से ज़रा मुख्तलिफ है. IQ जो है वो आपको मामला फहमी और आपकी वो तमाम सलाहियतें जो आप फौरी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं. लेकिन यहाँ पर आती है बात कि किसी कंट्रोल को, अपने आप को कंट्रोल में कहाँ तक रखना है, वो जज्बाती पहलू हमने यहाँ उजागर करने होते हैं. और यहाँ कुछ माहिरीन के मुताबिक की बात मैं बता दूँ, ज़िंदगी का 80% और कैरियर में कामयाबी EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पर मुनहसर है, जबकि IQ जो है वो 20% हिस्सा कारआमद है. यकीनन आज हम इसकी तायीद लेंगे और यहाँ इस बारे में यहाँ हमारे साथ बड़ी शानदार एक्सपर्ट मौजूद है. तो मैं ये कहूँगा कि जज्बाती जहानत के जो पहलू हैं, जिसमें खुद आगाही भी है, जिसमें हम आगे चलते हैं तो खुद आगाही के बाद जो हमारा अपना सेल्फ, हमारा डिसिप्लिन या मोटिवेशन है, वो भी हम यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन है, जिसे हम पूरा अपने आप को काबू में रखना, खौफ को, परेशानी को, उसको मुतवाज़न रखना, अपने आप को अपने दुरुस्त फैसले लेना. इसी तरीके से जो हमारे अंदरूनी मुहर्रिक है यानी सेल्फ मोटिवेशन, इनमें भी अपने मकासद को पूरा करना. यहाँ इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जनाब फारूक पारिक साहब तशरीफ़ लाए. अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद. वालेकुम सलाम, शुक्रिया सुहेल साहब मद्दू करने का. कोशिश की है कि छोटी सी बात में जितनी मेरी नाक़िस सा इल्म है. नहीं, बड़ा अच्छा आपने माशाल्लाह तारुफ दे दिया टॉपिक का. तो मैं चाहूँगा कि मैं आपका भी तारुफ, क्योंकि आपका दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है आपका, तो इस फील्ड से मैं चाहता हूँ अपनी बात आप फेसबुक पर भी चली जाए, लोग देख भी लें और सुन भी लें इस वक्त जो FM के हमारे सामीन हैं. जी, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना तारुफ करके फिर आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर. जी, बस मेरा ख्याल है टॉपिक पे ही चलते हैं डायरेक्टली. छोटा सा एक तारुफ में हो जाए कि फारूक पारिक साहब क्या करते रहे हैं, बहुत तो ताकि हमारे सामीन तो खुश हो जाते हैं. अच्छा आज कैसे उस्ताद मोहतरम यहाँ. तो बस काफी सालों से जो है A लेवल्स में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बड़ी जबरदस्त और मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग्स, टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, यूथ की ट्रेनिंग और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, खास तौर पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स, जो लोग असातिज़ा को भी की तैयारी, तलबा की तैयारी, और जनरल पब्लिक और जनरल जो जिनकी कैरियर में मुश्किलात होती हैं. बिल्कुल. अभी ये जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पर अगर हम जाते हैं तो ये भी उस्मान का एक वाक़या हुआ था जिसमें मैंने 2 प्रोग्राम भी किए. तो बच्चे उसने खुदकुशी कर ली वहाँ पर, जो एक उसके साथ बुलिंग या उसको इग्नोरेंस या ऐसा रवैया, इंसानी रवैयों के हवाले से बात हो तो हम रवैया ऑफिस में या कैरियर जहाँ हम प्रोफेशनल दुनिया में बाज़ औक़ात बहुत बुरा करते हैं, तो उसमें EI जो है वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है. जी बिल्कुल जी. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कि भाई जज्बात को समझना, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं. हाँ, जीते जागते माशरे, और माशरा जो है वो सारा इंटरेक्शन पे मुबनी है. हम हर वक्त इंटरेक्शन हो रहा होता है. सोशल, एकेडमिक, प्रोफेशनल, पर्सनल. दुरुस्त. तो लोगों से जो ये हमारी गुफ्तगू और रवाबित और बातचीत होती है, जी. तो माशरा जो है उस पर डिपेंड भी करता है. दुरुस्त है. अगर अक्सरियत लोगों की सोसाइटी में वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो ओवरऑल माशरे में खुशहाली, खुशी और अच्छा एहसास, खुशगवार एहसास. जिस तरह हम बाज़ औक़ात देखते हैं, कहीं जाते हैं कि इतने सारे लोग खुश क्यों हैं, हर उम्र के लोग खुश नज़र आ रहे हैं, मुतमईन नज़र आ रहे हैं. तो और बहुत सारे फैक्टर्स के अलावा ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है. बहैसियत एक माशरे के वो बहुत बड़ा फैक्टर है. क्या बात है. तो उसकी एक शक्ल बन जाती है, क्योंकि हर फर्द माशरे की इकाई है. और जब बहुत सारे लोग मिलके अगर सब इस चीज़ को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, तो वो एक चेन रिएक्शन बनता है. लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कि अगर मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है और आपने मुझे कोई बात कही,
کوئی میری تصحیح کی میری بہتری کے لیے کسی اچھے انٹینشن کے ساتھ، لیکن اگر میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں تو میں نیگیٹولی ریئیکٹ کروں گا، میں چڑ جاؤں گا، اس سے وہ یعنی وہ برا لگے گا کہ آپ نے کیا مجھے لیٹ ڈاؤن کیا. جی ہم آگے جا کے بات کریں گے. ایک نشانیوں میں سے ایک ہے جن کی ایموشنل انٹیلیجنس کم ہوتی ہے، تو میں برے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کروں گا. درست ہے. اور آپ کو کچھ برا بھلا کہوں گا. اور آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے تو اچھی بات کہی، اچھے انٹینشنس ہے، لیکن انہوں نے اس کو، تو آپ کو بھی تھوڑا سا برا محسوس ہوگا. اور اگر بہت ہائی نہیں ہے آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس تو آپ بھی چڑچڑاپن محسوس کریں گے. دونوں طرف سے ریئیکشن آئے گا، رد عمل. اور باہر نکل کے ہم دونوں جہاں انٹریکشن کریں گے وہاں اس کے اثرات ہم پھیلائیں گے انٹینشنلی، اور یہ پوری ایک تصویر بن جاتی ہے معاشرے میں. درست ہے. تو اگر تو کسی کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بری طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے اور وہ اس کو ریئیکٹ کرے گا تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ بہت بڑا حصہ کریئر میں اور بزنس میں، جاب میں کامیابی کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس پہ منحصر ہے. جی ہاں. آئی کیو اپنی جگہ پہ، وہ تو معاملہ فہمی ہے. اس میں تو آپ کو فوری طور پر اس میں کیا نام ہے انالیسس کرنا ہے کہ فوری طور پر. جی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بہت عام سی یونیورسٹی جس کو لوگ کچھ اتنا اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اس کا ایک گریجویٹ ہے اور ایک بہت ٹاپ یونیورسٹی کا گریجویٹ، دونوں کہیں گئے اور اس کو منتخب کیا گیا، جو کہ بظاہر ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور جب ترقی ان کو ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً ان کا ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول ہائی ہوتا ہے. تو ایک بڑی عجیب ماحول بن چکا ہوتا ہے. عجیب سخت پوسٹ میں نے دیکھی 2-3 دن پہلے، اور تو میں اس کو باقاعدہ کوٹ نہیں کروں گا، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ بچوں کو جو بلی کیا جاتا ہے اسکول میں اور جاب پہ بھی لوگوں کو، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا اور پوری دنیا میں حادثہ ہو گیا. جی ہاں، بڑا برا. تو وہ تو بات کی بات ہے. آگے کی بچوں کا سب سے پہلے بلی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی ایموشنل انٹیلیجنس یا ان کی ٹھیک ٹھاک کریکشن نہیں ہوئی ایموشنل اسپیکٹ میں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن انجانے میں وہ ایک بلی کا کردار ادا کر کے بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس برداشت کا معاملہ نہیں ہوتا. برداشت نہیں ہوتا. اس میں برداشت کا ایموشنل انٹیلیجنس اور برداشت بہت ضروری ہے. جس وقت غصہ آئے اس وقت کول ہونا ہے. تو اور اچھا یہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے فوج میں، جب خاص طور پر جب یہ کیڈٹ پڑھنے جاتے ہیں، یہ جب یہاں پر کاکول میں یہ بچے جب پڑھتے ہیں تو ان کو اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ ان کو غصہ آتے وقت ایک دم ان کو کول ہونا ہوتا ہے. اور یہی وجہ وہ افسر ڈیسیجن بڑے اچھے لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وار میں ہماری زندگی میں ایک وار ہے، ہم اس وار میں غلطیاں کرتے کیا ہیں، ہم اپنے آپ کو ایموشنلی کنٹرول نہیں کر پاتے. برداشت کی قوت نہیں ہے. اس وقت ڈیسیجن بدلنا ہے. وہ جو سامنے والے کی غلطی سے میں غلط ایک ڈیسیجن لوں گا، اس غلط ڈیسیجن کو کنٹرول میں میں نے اپنے رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی ٹریفک اپڈیٹس ہے، میں آپ کی اجازت سے یہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو دے دوں تاکہ اس وقت جہاں یہ ٹریفک کی مشکلات ہیں میں چاہوں گا یہ پتہ چل جائے کہ کیسے اس وقت جو ہے پرابلم آ رہی ہے. آج کی جو ہے یہ سٹی، یہ ایک جو سیوریج کا پانی ہے پی ایف چیپٹر کے سامنے، سٹی اسکول پی ایف چیپٹر کے سامنے، وہاں پر پرابلم آ رہی ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہے. ذرا سا احتیاط کیجیے گا. اور ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 1915 آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی. آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا ٹریفک پولیس والے سے ذرا آپ تعاون کیجیے گا. وہ بہت محنت سے وہاں پر ٹریفک رواں کیے ہوئے. اس کے علاوہ مین یونیورسٹی روڈ پر اشفاق ہاسپٹل کے سامنے نیپا کا جو علاقہ ہے، روڈ کے دونوں طرف سیوریج کا پانی، وہاں پر بھی اس وقت متاثر کر رہا ہے ٹریفک کو. ذرا احتیاط کیجیے گا، احتیاط سے نکلیے اور کوشش کیجیے اپنا ٹریک نہ چھوڑیں اور دوسرے کے ٹریک متاثر نہ کریں اور روانی کو خراب نہ کریں. اس کے علاوہ ٹائم میڈیکو سے نیو ٹاؤن کی طرف آنے والی سڑک جو خان سے ہو کر کے آتی ہے، اس پہ سیوریج کا پانی ہے، وہاں بھی ٹریفک کی روانی بڑی متاثر ہے. آپ کو بہت تحمل سے وہاں سے ٹریفک کو رواں کر رکھنا ہے. ابھی ہمارے مہمان بھی ادھر ہی سے آئے تھے. تو یہاں تھی بات اسٹار سٹی مال، صغیر شہید روڈ،
बेम्बिनो सैनमा से ग्रामर स्कूल की जाने आने वाला दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है बवजह शाम को मीलाद हो गए। हम मीलाद की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ वो लीजिएगा नहीं, वो सड़क ही ना लीजिए, कोई मसला नहीं। मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक जो उसका मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक के लिए जो है ग्रामर स्कूल से फेरियर चौक की तरफ भेज दिया गया है और बेम्बिनो सैनमा से आने वाली ट्रैफिक को गुलजार चौक की तरफ भेज रहे हैं। लिहाजा अवामनास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब कीजिए। आप निकल जाइए, किसी और रास्ते से कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब स्कूल की छुट्टी हो गई तो फिर उसके बाद वहाँ भी यही प्रॉब्लम था और ट्रैफिक की रवानी वहाँ भी मुतासर होती है। महमूदाबाद के चौराहे पर ज़रा सा एहतियात कीजिएगा। मैं शारा फासिल नर्सरी की जानिब बलोच कॉलोनी और बलोच कॉलोनी से नर्सरी की जानिब स्कूल की छुट्टियों के वक्त बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। ज़रा सा आप एहतियात करें और कोशिश करें कि अगर आप दूसरी मुतबादिल गलियाँ या अंदर से आप रास्ता ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। और इसके अलावा है जनाब एक मुकाम है हैदरी मस्जिद लसबेला और सैनिटरी मार्केट की तरफ नवाब सिद्दीक अली खान रोड, और वहाँ पर है इस वक्त इलाका मकीन सीवरेज पानी के खड़े होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। आपको मुतबादिल रास्ता लेना होगा, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। यहाँ भी तामुल, और यहाँ आती है लियाकत अशरफ ब्रिज महमूदाबाद वाला जो है वो उसमें थर्ड ट्रैक पर वाटर टैंकर ख़राब हो गया और वहाँ भी ट्रैफिक मुतासर है, बहुत एहतियात से निकलिएगा। एक और जो कि बल्दिया नंबर 4 हब रिवर रोड नादन बाईपास के जाने आने वाली दोनों ट्रैफिक के लिए बंद, वहाँ भी मकीन जो है बिजली न होने के एहतजाज में वो रास्ता बंद किए बैठे हैं। लिहाजा डब्बा मोड़ की तरफ और वहाँ पर हब रिवर रोड से आने वाला ट्रैफिक को डब्बा मोड़ में और अंदरून इलाके की तरफ भेज रहे हैं। शहर से आने वाले ट्रैफिक को टी क्रॉसिंग से लेबर स्क्रॉय की तरफ भेजा जा रहा है, एहतियात कीजिए। और 1915 आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। ये थी सारी ट्रैफिक की रहनुमाई। आप हमारी बात पड़ी, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस हमने, ये सड़कों पे जो हाल हो रहा है जी जी बिल्कुल, ये बर्दाश्त होता नहीं। मैं निकल जाऊं आप मेरी बला से, तो ये नहीं है कि ना सा तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं है। ये तस्करा निकला है तो ट्रैफिक जब हम देखते हैं हाँ तो बहुत सारे लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, हाँ हम मिनी बस रक्षा ट्रक की बात नहीं कर रहे, नहीं। जो गाड़ी और मोटर बाइक चला रहे हैं लोग, जी हम आप शामिल हैं उसमें। हाँ और वही लोग सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं कि भाई हमारा ट्रैफिक इतना बुरा है और मैं इतने घंटे फंस गया, इतने घंटे। सड़कों के हालात और इंतजामी उमूर अपनी जगह, हाँ मैं अक्सर एनालाइज करता हूँ और इस पे मैं खुद एक प्रोग्राम बाकायदा करने वाला हूँ। हाँ अगर तो हमारे अंदर थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो जो लोग 2 घंटे में पहुँचते हैं वो 1.5 घंटे में पहुँचेंगे, यकीन। और महीने का सैकड़ों या हजारों रुपए का पेट्रोल बचेगा इंडिविजुअली, बिल्कुल जी, करोड़ों रुपए का सिटी लेवल पे। बिल्कुल। क्यों लोग बर्दाश्त नहीं करते? बराबर वाली लेन में 2 फीट जगह है तो वो लेन चेंज करेंगे। और अब जो 2 लेन चेंज, हाँ बाज़ औक़ात ये भी देखा है कि दोनों लेन में उसके व्हील चल रहे हैं। ये एक अजीब और गरीब बात है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने का, कमजोर होने का बड़ा वाज़ेह इशारा है। बचपन में तरबियत का मसला हुआ है, वहाँ तैयारी नहीं हुई है। दूसरी अक़वाम में ये राइज है। उनका जो मॉन्टेसरी और केजी है वहाँ उस बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। हमारे यहाँ तो बस बच्चे को कमरे में बंद करते हैं जी। अच्छा, अब आजकल तो काफी अवेयरनेस है, मगर फिर भी सामीन माहौल नहीं बना हुआ है। सामीन के लिए थोड़ा सा एक बेसिक जो है हम बता दें कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। एक तो हमने कह दिया कि भाई जज्बात, तो अमूमन जो है इसके 4 हिस्से होते हैं जी। एक पहला हिस्सा सेल्फ अवेयरनेस, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अपने जज्बात को सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना, जानना कि ये है, फिर उनको समझना और उनको तस्लीम करना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बहन था, ठीक है। फिर उसके मुताबिक अमल करना। मुझे अपने बारे में पता है कि मैं कितनी बर्दाश्त मेरे अंदर है और कहाँ से मुझे अपने आप को फिर कंट्रोल करना, मेरा स्विच अपने कंट्रोल में लेना है। तो सेल्फ अवेयरनेस का एक ज़ैली हिस्सा जो उसका दूसरा हिस्सा है वो सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन, तो अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को फिर उस हिसाब से देख के, समझ के, उसको समझ के असल में कहाँ से आ रहा है, मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में हो, तो उसको पाबंद करूं मैं। और फिर असल इसमें यह है कि वो रिएक्शन ना हो, आप रिस्पॉन्ड करें। तो रिएक्शन तो आपने फौरन से कह दिया कि भाई ये
ہاں ہاں، لیکن آپ نے سوچا سمجھا سامنے والا کہاں سے آ رہا ہے، پھر آپ نے اظہار کیا اس کا، ہاں ہاں تو وہ مختلف ہوگا، اس کے اثرات مختلف ہیں. بالکل ہو گیا. اور اس کا دوسرا حصہ جب ہم دیکھتے ہیں سیلف اویئرنیس کے علاوہ، وہ سوشل اویئرنیس، ہاں، دوسروں کو سمجھنا اور اس کو وہی چیز ہے کہ ریکگنائز کرنا، اب سامنے والے کی بھی ہاں، پھر اس کے ویو پوائنٹ سے سوچنا، جس کو ہم ایمپیتھی کہتے ہیں. وہ نو کا انسان دیکھ رہا تھا، میں 6 کی طرف سے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے 6 نظر آ رہا ہے. ذرا 2 قدم ادھر جا کے دیکھ لیں اس کے زاویے سے بھی، کہ دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں، ضروری نہیں کہ ایک صحیح ایک غلط ہو. اپنے سوچنے کا انداز ہے اور مختلف ہو سکتا ہے. بالکل. اور اگر ہم سوسیولوجی کی بات کریں، عمرانیات کی بات کریں، تو دس از آل اباؤٹ ویو پوائنٹ، پرسپیکٹیوز کی بات ہے. ضروری نہیں کہ اگر میں دوسری منزل سے نیچے دیکھ رہا ہوں اور اس کے بالکل ہی اوپر 12ویں منزل سے کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ مختلف نظر آئے. بہت مختلف، نہ وہ غلط ہے نہ میں غلط، دونوں غلط نہیں ہے. ہم اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھیں. بہت اچھی بات. اس میں ایک بڑا لطیفہ مجھے یاد آ گیا، لیکن کال لے لوں. یہ بڑے اسی دوسری اور 8-10ویں منزل سے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام محترم. وعلیکم السلام. ہاں جی، عابد امیر بھیا، مسکراہٹوں کے ساتھ یقیناً. جی 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 جی، میں بہت ہی کثر نفسی سے کام لینے والے ہمارے معزز مہمان سے کہوں گا کہ سر مسکراہٹ کی ریکویسٹ ہے آپ سے. ہاں، یہ ہمارے بڑے اچھے مہمان ہیں، اور ہمیشہ ان کی مسکراہٹ کے ہم بھی بڑے. اور کمال یہ ہے کہ اسی مہارت تو ان کو یہی ہے کہ مسکرا دینا ہے اس وقت جس وقت کے ایموشنز ہیوی ہو جائیں. تب بھی ٹھیک ہے نا عابد بھیا؟ جی دیکھیں، آپ نے بالکل ہر مہمان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے. جو ہمارے مہمان آئے، یہ جو ہیرا ہمارے پاس آیا ہے، جو آپ نے نکالا ہے صندوق میں سے، یہ کثرت نفسی والے. جب آپ نے کہا کہ اپنے بارے میں کچھ بتایا تو انہوں نے بولا چلیں ٹاپک کی طرف چلیں. تو انسان بتاتا ہے اپنی پہچان کے، بھائی معاشرے کو دینا ہے ہم. لیکن وہ ان کی عاجزی انکساری، کیا بات ہے، کیا بات. بتاتے ہیں دیکھیں آئی کیو لیول ہمارا اچھا کام کرتا ہے. بالکل بالکل بالکل، انشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، سنیں گے آپ. جی، ایموشنل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی بچے سمجھ رہے ہیں، تو انہیں ایموشنل انٹیلیجنس سمجھنا پڑے گا. میرا ایموشنل انٹیلیجنس کیا کہتا ہے سر بھائی؟ وہ کہتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پانی بھرا ہوا ہے اور ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ ناک پانی کا پروگرام ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا انہیں، انوائٹیڈ ہے ہم بھی وہاں بھی الحمدللہ. لیکن 9 to 5 میں پھنسے ہوئے. یہ 9 to 5 ہے نا، میرا آئی کیو لیول کہتا ہے کہ 9 to 5 کوئی زندگی نہیں ہے یار. درست ہے. اس میں سے نکلنا، یہ کیس توڑنا ہے، یہ تالا توڑنا ہے، تاکہ اس کے علاوہ معاشرہ ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور فلاحی چیزیں ہیں، ان کی ضرورت ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے. میرا ایموشنل انٹیلیجنس مجھے پورا دن ہر وقت یہی جھنجھوڑتا رہتا ہے. جب آنکھ بند کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، آج کا دن ضائع کر دیا تم نے. جی درست. یہ مجھے سلوا اس سے تھوڑا سا نکالیں. اچھا، بچوں کا ایموشنل انٹیلیجنس ماضی میں رکھتا ہے. جی اچھا، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. بہت سارے لوگوں کو ایموشنل انٹیلیجنس انہیں وہیں روکتا ہے، اسٹاپ کر دیتا ہے، لائف میں آگے نہیں بڑھنے دیتا. پیچھے کی طرف چلا جاتا آدمی، یہ ہو جاتا یار، یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا. اچھا ہاں، تو ان کو بڑھائیں کہ بھائی اپنا آئی کیو لیول یہ استعمال کریں یا اپنے باپ کو پش کریں، آگے بڑھیں. اس طرح یہ اپنے ایموشنل انٹیلیجنس کو مثبت طریقے سے آگے بڑھائیں. بھائی میں چاہوں گا اس پر اگر تھوڑی سی رہنمائی مل جائے. میں ضرور مہمان کے ذریعے ملے جی، قابل احترام. میں ان سے پوچھوں، میں نے ان کو نوٹ کرا دیا. رائٹ، تو تھینک یو، شکریہ شکریہ، تھینک یو بھیا، تھینک یو، اللہ حافظ. میں ایک ٹریفک الرٹ دے دوں جلدی سے. مجھے ایک ٹریفک الرٹ کا اشارہ آیا ہے، وہ یہ کہ پریس کلب ایم آر کیانی چورنگی کی جانب زینب مارکیٹ سرور شہید روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے. سروس پریس کلب کے سامنے ڈھول والے حضرات اپنے مطالبے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ آج میرے خیال میں یوم احتجاج ہے کہ ایک کے پیچھے ایک احتجاج آ رہے ہیں. اللہ خیر کرے. بہرحال کوشش کیجئے کہ ایم آر چوکیانی روڈ سے دین محمد رفاعی روڈ کی طرف بھیج دیا گیا ہے ٹریفک، تو آپ ذرا احتیاط سے نکلیے گا. بات عابد امیر بھیا کی تھی. جی، تو جزوی طور پر تو ہم ان کے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا تھا ہم نے کہ ایموشنل انٹیلیجنس اصل میں ہے کیا. ہاں، تو اس میں بہت کم لوگوں نے نام سنا ہوگا، جمیل ذکی صاحب ہیں. وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں.
ان کا شعبہ جو ہے کائنڈنس، ایمپیتھی، وہی ہے. تو وہ جو ہے اس کو 3 حصوں میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی ادرس فیلنگس. تو آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اس کو محسوس کیجیے. اس نے اگر کچھ کہہ دیا ہے مجھے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی پیچھے. اور کس سینیریو میں کہہ رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے. تو ایک بڑی جلدی سے ایک بات بتا دوں کہ یہ پیراڈائم کی بات ہے کہ کافی سالوں پہلے ایک کالج میں جہاں بڑا پرٹیکولر ماحول تھا، پہلے ہی دن سارے بچے حاضر، سب کچھ، ایک اسٹوڈنٹ نہیں آئی. دوسرے دن جب، اچھا اس وقت میں ذرا زیادہ سخت بھی تھا، تو دوسرے دن جب وہ آئی تو میں نے ان کو کہا آپ کیوں نہیں آئی بھی، پہلے دن کیسے نہیں آئی. تو اس نے کچھ ٹھیک سے جواب نہیں دیا. تو مجھے تھوڑا سا، لیکن میں نے اس کو کام ڈاؤن رکھا. یہ استاد کا کمال ہوتا ہے. پھر جب کلاس ختم ہوئی تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا تھا، کیوں نہیں آئی آپ. تو اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے، جو جمیل ذکی صاحب نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی ادرس فیلنگس. میں سوچ رہا تھا کیا بہانہ کرے گی. اس نے بتایا سر ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہوا. تو میں بالکل ہل گیا. اب پورا پیراڈائم شفٹ پورا کہ یہ تو آج بھی آ گئی بہت بڑی بات. ایموشنل انٹیلیجنس. تو اس کے لیے پہلا قدم اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کو ریگولیٹ کرنا، پھر دوسروں کو سمجھنا جس کو سوشل اویئرنیس کا، وہ بہت ضروری ہے. آج کون کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کس زاویے سے وہ دیکھ رہا ہے کسی چیز کو. اور اگر نہ بھی معلوم ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. کہ بھئی جیسے آپ ٹریفک کے سارے دے رہے ہیں اپڈیٹ، اب جو میں آ رہا تھا اور میں عموماً وقت سے پہلے نکلتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے بھی ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا. آپ کو پتا ہے ٹریفک کے حالات، تو آپ مارجن رکھیے پہلے سے نکل آئیے. تو الحمدللہ ہم وقت سے ذرا سا پہلے، ہم سوچ رہے تھے 10-15 منٹ پہلے پہنچیں گے، ہم 2-5 منٹ پہلے پہنچ گئے. تو اب اس حالات میں جب لوگ نکلتے ہیں اور ٹریفک کی روانی، کہیں پہنچنا ہے، سڑک کی حالت، اب وہ جب کہیں پہنچے گا انسان تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. ہمیں یہ، اگر ہمارے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اس چیز کو محسوس کریں، ہم پہلے سے ہی محسوس کریں گے کہ یہ کراچی کی سڑکوں سے ہو کے آ رہا ہے تو کیا حال ہوگا. اس کو ذرا دم لینے دیں، سانس لینے دیں، اس کو پوچھ لیں، پھر اصل موضوع کی طرف آئیے. بہترین بات، تاکہ وہ ڈیفیوز ہو جائے. پہلے وہ جو کیفیت سے نکل تو آئے، کیفیت سے نکل آئے وہ، پھر آپ اصل معاملہ. وہ اچھا خاصا ٹراما اس کے سر پر سوار پریشانی کا، اور ہم اسی پہ وہیں سے شروع کر دیں پن کرنا یا پنچ کرنا. تو اس میں ٹریننگ کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے. یہ سیکھا جا سکتا ہے. بہترین بات. لوگوں میں تو پہلے سے تھوڑے سے ہوتے ہیں گن، لیکن یہ سیکھا جا سکتا ہے، ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ مجھے کسی پہ سوال یاد آ گیا. آپ نے کہا فیلنگ، احساس. میں وہاں ملتان میں ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ کراچی والوں کا جو ہے مزاج جو ہے ذرا خشک ہے اور تھوڑی دیر میں اکھڑ جاتے ہیں، اور وہ بات نہیں ہے جو ہم یہاں ملتان میں پاتے ہیں لوگوں کو، اور جس طرح کا مزاج ہے. تو میں نے کہا حضرت ایک کام کرتے ہیں. اچھا میں اس وقت بہت ینگ ایج کا تھا، مجھے اتنا نہیں تھا، لیکن میں نے اتنی بس ذہن میں ایک بات آئی. میں نے اسے کہا کہ آپ وہ فیلنگز میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. ایک کام کیجئے، میرے ساتھ ایک دن کراچی یہاں پہ سیاحت سے چلیے، اور میں ایک بھری ہوئی منی بس جو W11 یا کوئی بھی منی بس ہماری جو بھری ہوئی چلتی ہے، بڑے لمبا سا روٹ ہے، لمبے روٹ کی جو کم از کم 1 گھنٹے میں فاصلہ طے کراتی ہے اور انسانوں کو ٹھونس کر کے اندر بھرا جاتا ہے. آپ اس میں سے سفر کیجئے اور اس کے بعد صرف جائیے اور آئیے. نوکری نہیں کرنی آپ نے، ابھی جانا اور آنا کیجئے گا. اس کے بعد ہم آپ کے اخلاق کا معیار پھر جانیں گے کہ وہ کہاں آپ کا پارا پہنچا ہوا ہے. یعنی وہ احساس آپ جب تک اس میں اتر کے نہیں دیکھتے. اسی طریقے سے وہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک لطیفہ جو ذہن میں آپ نے وہ جو زاویہ سمجھا، بس یہ لوگوں کے سمجھانے کی خاطر ایک آپ کی سپورٹ میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ایک 22ویں منزل سے ایک صاحب دیکھ رہے تھے کہ نیچے ایک بہت شاندار قسم کا چمکدار سکہ نیچے پڑا ہوا ہے، اور لگ رہا ہے کہ چاندی کا سکہ ہے. تو بھاگے وہ نیچے آنا شروع ہوئے. وہ نیچے آئے تو اب وہ پہلے سے بڑا نظر آنے لگا. وہ سکہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ سکہ نہیں ہے. جب وہ آخری منزل پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ایک پتیلی کا ڈھکن ہے.
تو یعنی وہ جو انہیں چاندی کا سکہ 22ویں فلور سے نظر آ رہا تھا، تو جب وہ پہلے فلور پر آئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک پتی دکھا ڈھکن. تو یہ نہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ پوری کی پوری سوچ بدل گئی. آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ اس وقت کی فیلنگ ہے، لیکن جب آپ اس کے نزدیک پہنچتے ہیں یا جب آپ اس معاملے کے اندر اترتے ہیں تو پھر کچھ اور نظر آتا ہے. اور اویئرنیس کا یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بدتمیزی سے کوئی بات کہی اور آپ نے کہا بھی ذرا ٹھیک سے تو بات کریں، اگر اویئرنیس نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے کیا غلط کیا، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا. وہ فیل نہیں ہوگا مجھے. اچھا، تو اس میں ہارورڈ بزنس ریویو والوں نے ایک ریسرچ کی تھی بڑی، اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے اندر کتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہے، آپ کے اندر کتنی سوشل اویئرنیس ہے. تو جو انہوں نے جو جوابات دیے اس کے حساب سے پتہ چل رہا تھا کہ 95% لوگ جو ہے وہ سوشلی اویئر ہیں. مگر جب انہوں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ کی جس پہ سیلف رپورٹ نہیں تھا اور لوگوں کے بارے میں جانچا پرکھا، تو پتہ چلا وہ پرسنٹیج اصل میں 10 سے 15% تھا. تو جو ہم کہتے ہیں کہ جس کو جتنی نالج ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا. جس کو نالج نہیں ہے وہ سمجھے گا مجھے سب پتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا وہی معاملہ ہے. بہترین بات کہی آپ. تو کہتے میں نے کیا غلط کیا بھائی؟ نہیں. تو یہ اچھا، کچھ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کچھ ذرا سٹینڈرڈز بھی چیزوں کے جو ہیں، تو ایک بہت اچھے کافی شاپ میں جہاں میں اکثر جاتا ہوں تو میں گیا اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے ویٹرز، تو ابھی میں بیٹھنے بھی نہیں پایا کہ وہ ویٹرس کہنے لگی السلام علیکم سر جی کیا چاہیے، مینیو اسکین کر لیں. پھر تھوڑے دن بعد میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا ابھی تو میں بیٹھا نہیں ہوں، سانس نہیں لیا، کہاں سے آیا ہوں، میں بیٹھوں گا، میں اوپر دیکھوں گا تو آپ لوگ. ٹوٹلی پروفیشنل وے میں اس نے کیا، وہ ایک ایموشنل وے میں ڈیل نہیں کیا، ویلکم نہیں کیا، ویلکمنگ نہیں ہے. نہیں مطلب وہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ جی تو ایموشنل اویئرنیس کا جو میں کوئی کہا 95% اور 15%، تو یہ بڑا ایک ابہام ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے پروسیسز سے گزرنا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ میں کہوں اچھا ٹھیک ہے بعد سے میں اویئر ہو جاؤں گا اور میں ہو گیا. جو پچھلا ہم سائیکو تھراپی میں کہتے ہیں جو مٹیریل ہے پچھلا آپ کا، جو اتنے سال جو گزرے ہیں اس کے جو اثرات ہیں، اس کی گتھی کو سلجھانا ضروری ہے. کیا بات کہی، اتنا سادہ نہیں، بہت ضرور، مگر اس کے معاشرے پہ بہت اثرات، اس کے ساتھ ہر فرد ڈیپ ہے، گہرے، ہر فرد کا اثر ہوگا. اس کا آغاز ایک تو گھر سے ہوتا ہے، وہ تو بہت لمبا معاملہ ہے. اسکول کا میں تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کر دوں جو آپ نے شروع میں مینشن بھی کیا تھا. جی. تو تعلیمی اداروں میں جو ہے یہ ذرا معاملہ بہت ضروری ہے کہ ایمپتھی سکھائی جائے اور معاملات اس طرح سے کیے جائیں کہ وہ خود بخود ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ ہو جائے. درست ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو معاملات گڑبڑ. بچوں میں لطیف پیرائے میں گفتگو کرنے کی عادت استاد ڈال سکتا، لطافت پیدا کرے، اس کے اندر لائٹنس پیدا کرے. ایک کال لے لیتے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ناظم درویش جی جناب. میں سب سے پہلے اپنے قابل احترام مہمان کو خوش آمدید اور سلام عرض کروں گا. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے، اس سے بہت لطف اندوز بھی ہو رہے تھے اور سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ میری عمر 60 سال ہے اور میرا ایک 50 سال کا مشاہدہ یہ ہے کہ جیسے ٹریفک کے معاملات ہیں یا ہمارے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو کراچی کا باشعور بندہ ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ نہ تو قانون کی خلاف ورزی کرے گا، نہ ہی وہ کوئی احتجاج میں شامل ہوگا. درست. یہ جو بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں یا غیر ٹریفک کو جام کرنا، یہ جو غیر مقامی لوگ جو کراچی میں آئے ہیں، کیا وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی، تو یہ سب ان چیزوں کا قصوروار جو ہے وہ لوگ ہیں. یہاں کراچی کا جو رہنے والا ہے، یہاں کا مقامی ہے، الحمدللہ وہ اتنا پورے اس کو پتا ہے کہ اگر میں ٹریفک کو ذرا بھی غیر قانونی طریقے سے کہیں بھی
बाइक निकालूंगा या कार निकालूंगा या रिक्शा निकालूंगा तो मेरी वजह से ट्रैफिक जाम होगा, यहाँ हजारों से साथ मेरा ईंधन जाया होगा, मेरा टाइम जाया होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हो सकता है मेरे पीछे कोई एम्बुलेंस हो, हाँ जी बिल्कुल है, या कोई मरीज। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से सीखी। मैं तो एक अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीजें आप लोगों से सीखी। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आप लोगों को जज़ाक कर दे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। तो बात वही आती है कि हम लोगों के अंदर किसी चीज पे भी वहाँ बर्दाश्त नहीं आ रही। अगर इजाजत हो तो जी जी जी, जो कहा इसके हवाले से थोड़ा सा आप ही का नाजुक मामला है, आज आपका दिन है, मगर कोई मुतनाज़िया बात नहीं करना चाहता मैं। जी जी, मगर मुझे बड़ा अजीब लगता है, कई दफ़ा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे इस बात से कताए नज़र कि कितने मिलियन पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गए हुए हैं, तो वहाँ रहते हैं और जॉब्स भी लेते हैं और शहरियत भी लेते हैं। इस बात में तो दो राय नहीं हो सकती, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मसला है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि अगर एक मुल्क इजाज़त दे रहा है आपको आने की और आप जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई जी जी। और ये तो फिर बहुत ही अलग बात है कि अपने मुल्क में कोई शहरी जहाँ जाना चाहे, जहाँ रहना चाहे, उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। और अगर वो कानूनी तौर पे कोई बिजनेस शुरू करता है किसी भी शहर या उसको कोई मुलाजमत कहीं भी मिलती है या मजदूरी, तो उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं। लेकिन जब बतौर एक्सपर्टिएट जब जाता है तो वहाँ पर एक्सपेट्रिएट्स में वो उसको पूरी की पूरी सिचुएशन बदल जाती है, उसको नए कवानीन उस पर लागू होते हैं। जी, तो हम लोकली बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती और आप दूसरों को नहीं समझते तो आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और थोड़ा मैं कहूँगा एथनोसेंट्रिक हो जाते हैं, यानी अपने ग्रुप के व्यू पॉइंट से। हाँ, तो जो लोग गैर मुकामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इन्होंने लेबल लगा दिया कि सिर्फ वो लोग गलत तरीके से चलाते हैं जो यहाँ के नहीं हैं, पैदाइशी इस शहर के। तो ये भी एक इसका इजहार है कि हालांकि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन एक बात आती है कि वो उनको ये एहसास करना चाहिए कि एक शख्स एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी से नहीं आया तो डेफिनेटली उसकी वो वाली तरबियत नहीं होगी। वो तरबियत, सॉरी आपकी बात, वो तरबियत यहाँ के रहने वाले ही कहेंगे कि यहाँ आपको ऐसे चलना है, देखें हम ऐसे चलते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं तो देखता हूँ कि मेजॉरिटी जो गाड़ियाँ और मोटर बाइक चलाती है यहाँ पे, वो यहाँ के मेरी तरह के मुकामी लोगों की है, और वो जिस बुरी तरह से इतनी खतरनाक बाइक चलती है तो ये हर लेवल पे है जी, पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल, तरबियत का बुदान है। मिन हैसुल कौम, लोगों को कैसे अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रहे, यानी उसकी मोटरसाइकिल की आवाज आते ही उसका दिमाग बिल्कुल खराब ना हो जाए, उसको F-16 ना समझ बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी हेलो, जी भैया। अभी आपने बड़ी प्यारी बात कही कराची के हवाले से जी, तो मेरे दिमाग में बात आई कि चल भाई कराची वालों से ये हटाए ना कि कराची वाले उदास है थोड़े, खुल के हंसते नहीं है। एक दो कलर है इनके पास पहनने के लिए, और ये लोग परेशान भी होते, खुल के हंसते नहीं है हमारे कराची वाले। कराची ये दुनिया वो कहती है कराची वाले। अच्छा चलें, ये सही बात करते हैं, इनके इमोशंस वो लेवल पे नहीं आ रहे जो लतीफ होने चाहिए थे। जी, और ये सीखो सिखाओ की तालीम के खिलाफ है। गैर मकामी, ये खूबसूरत अल्फाज ही नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। सब अपने हैं, कोई गैर मकामी नहीं है, कुछ नहीं, सब चाहिए अपने, सब अल्लाह के। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात है सोहेल भाई, कराची वाले बोलते क्यों नहीं है, किसी कोई गलत के खिलाफ बोलते क्यों नहीं, क्यों बोलने छोड़ दिया? आप बोले से सही बात करें, तमीज के दायरे में बोले। अच्छा एहतिजाज कर सकते कराची वाले, मैं तो बोलूंगा बोले, मुकालमा जारी रखें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। थैंक यू डियर, थैंक यू भाई, थैंक यू भैया। यानी एक दूसरे को राजी रखें, ये बात तो हमारे फारूक आरिफ साहब कर रहे हैं, लोगों की हमारी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है थोड़ा कम वक्त रह गया हमारे पास। जी जी जी, श्योर। तो इसमें एक अहम चीज ये है कि जब इंटेलिजेंस लोग ये कह रहे हैं कि लोग खुश क्यों नहीं हैं, जी जी, तो एक तो ये ओवरऑल असरात तो होते हैं ना, एक इंसान जब चारों तरफ से आपको
ایگریشن ملے گا, جارحیت ملے گی, تو کچھ نہ کچھ تو اثر دباؤ آئے گا اور اس کا اثرات. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ان جنرل ہر سوسائٹی میں آج کل چونکہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اس کا بھی ایموشنل انٹیلیجنس سے کنیکشن ہے, مگر اس نان شبینے کی دوڑ اس سے بالکل بالکل شکریہ, اس سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے کہ میری روٹی پوری ہو جائے, ہاں بلکہ 1.5-2 مل جائے, اس لیے کہ یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, اور 4 دن آگے کا بھی اس کو سیفٹی رکھنی ہے اپنی. ہاں, اور شادی بھی اس طرح سے ہونی چاہیے, اور فلاں فلاں. تو یہ جو دوڑ ہوتی ہے وہ بے سکونی پیدا کرتی ہے, اور پھر جب وہ پورا نہیں ہوتا, ظاہر ہمیشہ نہیں ہو سکتا, تو وہ فرسٹریشن وہی مزاج پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور تو اس میں ایک پہلو یہ ہے اس کا کہ اس بات کو ریئلائز کیا جائے, اور یہ بہت ساری جو ہم کتابیں, ویسٹ کی کتابیں بھی جب ہم پڑھتے ہیں بہت ساری, تو اس میں بہت ساری کتابوں میں ایک پہلو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کا اسپرچول ویلیو ایک اسپیکٹ ہے, روحانی کہ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری کوشش فرض ہے, سیکھنا فرض ہے اور سب کچھ, مگر کرنے والی ذات کوئی اور ہے, ڈیسیژن کہیں اور سے آئے گا. جی, تو آخر فیصلہ جہاں سے آنا ہے اس پہ اگر ہم آل ہینڈز اپ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے, قبول کر لیں اس کو, یعنی صبر شکر, بہت اچھی بات, قناعت, تو وہ فرسٹریشن, وہ مشکلات, وہ پریشانی, وہ غصہ, وہ سب تھم جائے, غبار بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہدایت آنی شروع ہو گئی نا, اس لیے جو سب چیز بیٹھ جائے گی. جی, جو مجھے چاہیے, جو کہ اکنامکس کی ٹرمز میں ہم کہتے ہیں, جو میرا خیال زیادہ تر لوگ جانتے ہیں, نیڈز اینڈ وانٹس. تو اگر میری نیڈز پوری ہو رہی ہیں اور میرے اندر قناعت ہوگی تو میں خوش ہو جاؤں گا, مطمئن میں سیٹی بجاتا ہو جاؤں گا, شکر ادا کروں گا. لیکن اگر میری وانٹس جو ہیں وہ تو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے نا, چھوٹی سے بڑی سے 2 سے 4 سے جیٹ, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آدمی جب تک زندہ ہے تب تک خواہشات, یعنی خواہشات کا تو مجموعہ ہے ہی ہے. تو اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے, اور اس کو تھوڑا ریشنلائز کرنا چاہیے, استدلال کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. اور پھر قناعت کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ جو سپریم بینگ ہے, جو رب کائنات ہے, اس کی مرضی اس میں شامل ہے. بے شک بے شک. تو پھر آپ کا جو تناؤ ہوتا ہے, اعصابی تناؤ, وہ ہلکا پڑ جاتا ہے. بہت عمدہ بات. یہ دیکھیے کتنی عمدہ چیز ہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد قرار خان. جناب قرار صاحب ناگن چورنگی سے. بالکل بالکل بالکل. جی جی. تو بھائی خواہشیں تو ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہاں نکلے, ارما میرے پھر بھی کم نکلے, بہت کم نکلے. جی ہاں. ہاں, تو خواہشوں پہ تو آدمی کو انحصار کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشوں کو دبانا بھی پڑتا ہے. بعض اوقات کوئی ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ چیزیں ہم تمنا کرتے ہیں ہمیں مل جائے. بالکل بالکل, یہی باتیں تو ہم کر رہے ہیں. جی ہاں. اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے دور رہیں. درست کہا آپ نے. 88.6 کی خاص بات یہ ہے جی کہ پرسو کلندر بخش بھائی ہمارے بلین جو ہیں, جی, انہوں نے آپ کے پروگرام میں کال کی تھی. جی 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 ہاں, وہ بلائنڈ ہے. جی ہاں. اور آج میرا ان سے رابطہ ہو گیا, میری ان سے دوستی شروع ہو گئی. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے معاشرہ جڑتا ہے ایک دوسرے سے ملنے, معاشرہ جڑتا ہے, اور اسی طرح کم سے کم میرے 40 45 46 دوست ہو گئے. ماشاءاللہ. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے, بغیر دیکھنے والے بھی. ہاں, یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور جو بھی ہے, مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے سہیل بھائی, نہیں, صرف میں محبت کا بھوکا ہوں. بہت پیاری بات کہی آپ نے. یہی چیز ہے, یہی ایموشنز کو کرنا. ایمان میں رکھے. آمین. جزاک اللہ. کی وجہ سے ہمارے رشتے جوڑتے ہیں. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. اور جہاں تک میری آواز جا رہی, سب بہن بھائیوں کو سلام اور دعائیں. پاکستان سلامت رہے, تاکہ احمد شاد رہے, آباد رہے. مہمان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو. تو یہ ساری گفتگو یہ ہمارے جو ہیں بینائی سے محروم افراد ہیں, ان میں تو وہ لوگ آپس میں ان کا لنک ہوا کل, تو ہم نے میں کہتا ہوں اسی طرح سے سوسائٹی بنتی ہے ایک دوسرے سے. ایک کال اور لے کے پھر ہم اپنے اختتامی نوٹ کی طرف چلیں. السلام علیکم. کال کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
سر کو بھی سلام کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر آپ بہت اچھی بہت پیاری بات کر رہے ہیں. اچھا دخل ہمارا گھر کا بھی تو ہوتا ہے نا. یہ بیچارے لوگ گاڑی چلاتے ہیں موٹر سائیکل کہتے ہیں فون پہ اپنی گردن کو بھی موڑتے اپنی اور فون کو لگاتے ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے. اور ٹھیک ہے تو میں یہ آپ بہت اچھی توجہ دے رہے ہیں. میں بھی تھوڑی سی توجہ دینا چاہتی ہوں. جی جی گھر سے فون بھائی آپ پہلے ہی بتلا دیں نا سارے سودے کو. جی 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 بالکل. آپ فون پہ ہی بتائیں گے وہ رستے میں ہوں گے. میں کہوں گی بھائی گاڑی تو صحیح سے چلا لے آپ نے فون پہ لگ رہی ہو. اب آپ یہ پولیس اسٹیشن سے یہی کہتے ہیں بھائی گاڑی چلا لو پھر بعد میں بات کر لینا. تو میں کہہ رہی ہوں سر بہت سا آج ہمارے گھر کا بھی ہوتا ہے. بالکل گھر کی خواتین فون کرتی ہیں کہتی ہیں یہ لانا وہ لانا سودا لانا. بھائی آپ تسلی سے صبح سمجھا دیں. ٹھیک ہے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. ہم آپ سے کہیں گے کہ اگلی دفعہ آپ کی کال ہم ضرور شامل کریں گے تفصیل سے. ٹھیک ہے نا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. خوش رہیے. تو ایک ٹریفک ہے الرٹ پریس کلب والی جو سڑک تھی وہاں جو احتجاج تھا اور زینب مارکیٹ کی طرف جانے اور احتجاج ختم ہو گیا. سڑک پہ روانی بحال ہو گئی ہے. بات آتی ہے ایک ہمارے اختتامی نوٹ کی اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. جی ہاں. تو کس طرح ایموشنل انٹیلیجنس کوئی تو دریا کو کوزے میں بہت بڑی بات ہے لیکن بہت مختصراً ایک تو وہی بنیادی بات ایک جملے میں سمجھنے کے لیے سیلف اویئرنیس. جی اس کے لیے ایک فارمولا اور بہت ساری چیزوں میں بھی میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا لکھ کے اپنے آپ سے بات کریں. اس میں بہت فرق. کیا بات کہی آپ نے. ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے آج کا پوائنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ سب کو لکھ لیا کیجیے. بڑی امپورٹنٹ آج ہماری. جزاک اللہ جی. تھینک یو ویری مچ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں بہت ساری باتیں اسی طرح کی ذہانت کی عقل کی دانائی کی. بس اتنا سا میں ایک میسیج دوں گا. مجھے فاروق پاریک صاحب سے بڑی اچھی ساری باتیں ملی ہیں. بات دھیان سے رکھیے گا. وہ کھڑے کھڑے مت رہیے. خوش مزاج رہیے. عابد بھیا کی طرح مسکراتے رہیے. اور اسی طریقے سے لوگوں کو جواب ان کے زاویے پہ سوچیے کہ وہ کچھ اور بھی سوچ رہا ہوگا. معاملہ کچھ اس کے ساتھ اور ہو سکتا ہے. دوسرے کا احساس بھی کیجیے. یہاں سے ہم لیتے ہیں اجازت اور انشاءاللہ اس احساس کے ساتھ آئیں گے ہم اگلی پیر منگل بدھ کو کہ کچھ سیکھیں گے اور سکھائیں گے. تھینک یو جی. اللہ حافظ.